السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کو سمجھنے کے لیے رمضان سے پہلے کے حالات کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا۔ جب ہر طرف گمراہی تھی، کفر تھا، شرک تھا، دنیا میں ہدایت نام کی چیز نہیں تھی، اللہ نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، انسانیت جہنم کے کنارے پر پہنچی ہوئی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا کہ میرے یہ سارے بندے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ہدایت کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کو جہنم سے بچانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس رحمت والے فیصلے کی بنیاد پر اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا امام اور قائد بنایا اور اپنے طرف سے قرآن اور حدیث کو نازل فرمانے کا اہتمام کیا، جو دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بہت بڑی رحمت کا فیصلہ اس مہینے میں ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ اللہ نے دنیا کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، گمراہی سے، کفر، شرک اور جہالت سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ اصل بنیاد ہے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھیں کہ اللہ تو میرے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ گمراہی سے نکلے، جہالت سے نکلے، کفر شرک سے نکلے اور ہدایت حاصل کرے، اور انسان اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کرے، اس طرف توجہ نہ کرے، تو یہ بدبختی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کو گزارنے کا طریقہ دو اصولوں پر بیان کیا ہے۔ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی بنیاد پر۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا، راتوں کا قیام بھی کرے تو اس کی بھی یہی دو بنیادیں ہیں، ایمان اور احتساب۔ پھر بالخصوص وہ رات جس میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا لیلۃ القدر، اس کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ تو دو انداز بیان ہوئے ہیں، ایمان اور احتساب۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اپنے اندر بندہ ایمان پیدا کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، اطاعت سے۔ تو یہ سوچے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، میرے رب نے میرے لیے قرآن اتارا ہے، دین اتارا ہے، میرے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر ہیں، تو میں نے اپنے رب کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، اپنے نبی کو قبول کرنا ہے، اپنے قرآن کو قبول کرنا ہے، اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کی کوشش کرے۔ اور دوسرا ہے احتساب، اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، یعنی اپنے آپ کو شرم دلائے کہ میرا رب میرے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں دنیا کے رسم و رواجوں کی طرف، عیسائیوں کی رسمیں، یہودیوں کی رسمیں، ہندوؤں کے طور طریقے، غیر اسلامی طریقے اور دنیا کی دولت کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کر اپنے آخرت سے غافل ہو رہا ہوں، رب سے دور جا رہا ہوں۔ مجھے شرم آنی چاہیے، میرا رب میرے لیے یہ فیصلے کرے اور میں منہ ہی نہیں کر رہا ادھر۔ تو اس احتساب کی بنیاد پر اپنی غفلتیں چھوڑے، گناہ چھوڑے، نافرمانیاں چھوڑے، روزے رکھے، قیام کرے، اور ان دونوں اصولوں پر بہت سوچ کر اپنی دینی حالت کو، ایمانی حالت کو مضبوط کرے، اپنا احتساب کرے۔ یہ تھا طریقہ رمضان گزارنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرتا رہے اور اپنے زندگی کا احتساب بھی کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ آپ حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی قرآن مجید اور اس کی تشریح جو حدیث میں اس کو سارا دہرائی کرتے تھے، اور عمل کے لحاظ سے بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی روزہ نہیں، جو اللہ نے منع کیا ہے، غیبتیں، چغلیاں، حرام، فضول حرکات، لغو حرکتیں، یہ ساری چیزیں چھوڑو، اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کرو اور زیادہ وقت اپنے رب کی عبادت اور فرما برداری میں لگاؤ۔ یہ طریقہ ہے رمضان گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔